جس کے ساتھ ان سب کے ساتھ سارے ملک کے جو بھی اس ملک کے پاور ہاؤسز تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے. اس کے باوجود 75% بائی الیکشنز پی ٹی آئی جیتی ہے. اب اس خوف سے انہوں نے الیکشن نہیں کروانے. نواز شریف وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے, اس نے وہ الٹا لٹک جائے گا, الیکشن نہیں کروائے گا, کیونکہ اسے پتا ہے الیکشن میں رزلٹ ان سے بہت برا ہونا ہے. لہٰذا یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. ان کی تو اگر کوشش ہو تو یہ تو اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں. تو اگر یہ الیکشن نہیں ہوگا, تحریک انصاف کا نقصان نہیں ہونے لگا, ملک کا نقصان ہو رہا ہے. ملک جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے, مجھے چھوڑیں, باہر کے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جو معیشت کے تجزیہ کار ہیں کسی سے پوچھ لیں. یہ جو موڈیز اور فچ جو کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں دنیا میں ملکوں کی, کیا وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کی ریٹنگ بالکل نیچے گر چکی ہے. جو آج اگر ہماری جو سی اے ڈی ہے, جو ہمارا جو جو کریڈٹ رسک ہے آج پاکستان کی, جو آج 100% پہ پہنچ چکی ہے, تو وہ تو ہمارے نہیں ہے. اس کا مطلب ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ ملک جا رہا ہے اس وقت معاشی تباہی کی طرف, اور اس کو نکالے گا صرف الیکشن. اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں, میں قوم کے سامنے آخر میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. ان کی کوشش کیا ہے؟ ان کی نمبر 1 کوشش یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم ہو. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو NRO 2 دیا گیا, اور جس نے دیا ہم سب جانتے ہیں کس نے ان کو NRO 2 دیا. NRO 1 جنرل مشرف نے دیا, NRO 2 ادھر جو ملک کا طاقت میں تھا اس نے دیا. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہو رہے ہیں ایک ایک کے. اور وہ کرپشن کیسز جو ان کے دور میں بنے ہوئے تھے, یہ کیسز ہمارے دور میں نہیں. سوائے شہباز شریف کے کیسز, جو FI کا کیس تھا, اور جو وہ TT کا کیس, 24 ارب کے جو اس خاندان پہ کیسز تھے, باقی سارے کیسز ان کے پرانے کیسز تھے. سارے کیسز باری باری معاف ہو رہے ہیں. انہوں نے NRO 2 اپنے آپ کو NRO 2 جو کہ اسمبلی کے اندر قانون پاس کر کے جو نیب میں ترمیم کی ہے, اب یہ سب بچ جائیں گے. اور یہی مقصد ان کا آنے کا تھا. ملک کا پھر سے میں آپ کو, ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, تو ان کو کرپشن کے اپنے کیسز معاف کروائیں گے ایک ایک کر کے. ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ پہلے مریم بچ گئی, پھر اس کے بعد وہ اسحاق ڈار آیا, وہ ڈرائی کلین ہو گیا. اس کے بعد اب یہ رانا ثناء اللہ کو بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی تو بالکل ہی صاف اور شفاف ہو گیا. اور پھر اب سلمان شہباز صاحب لندن سے واپس آ رہے ہیں, جو کہ مفرور تھا. کس چیز پہ مفرور تھا؟ کیونکہ یہ اس کی کمپنی تھی رمضان کا, یہ ڈائریکٹلی اس کا CEO یا ڈائریکٹر تھا. 16 ارب روپے کے انہوں نے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا اور ان کی فیملی میں ڈسٹریبیوٹ ہوا. کوئی بھی دنیا میں اس کیس میں نہیں بچ سکتا تھا, اور وہ اس لیے ایک دم جب اسے پتا چلا وہ باہر بھاگ گیا. اور اب وہ واپس آ گیا ہے کیونکہ وہ بھی ڈرائی کلین ہوگا. 4 گواہ مر چکے ہیں جیسی ان کی حکومت آئی. 4 گواہ اس کیس میں, مقصود چپڑاسی والے کیس میں مر چکے ہیں. مقصود چپڑاسی بھی بیچارہ مر چکا ہے, ڈاکٹر رضوان بھی مر چکے ہیں جو انویسٹیگیٹر تھے. تو ادھر سے بھی پاک ہو جائیں گے اب, اس لیے وہ واپس آ گیا ہے. اور جو TT کے کیس ہیں, جو انہوں نے فلودہ والا اور وغیرہ کے نام اور پتہ نہیں چینی والا کے نام پہ, جو کبھی پاکستان سے باہر بھی نہیں گئے تھے, انہوں نے ان کے پاسپورٹ لے کے تو اربوں روپیہ ان کے نام پہ پاکستان منگوایا. وہ بھی اب سارے کیسز میں ڈرائی کلین ہو جائے گی, کیونکہ نیب کا اپنا اوپر آدمی انہوں نے رکھ دیا ہے. FIA کا انہوں نے اپنا دونوں ادارے تباہ کر دیے ہیں صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور باقی ان 2 اداروں کا یہ کام اب ہے کہ کیوں یہ ٹائم چاہتے ہیں. یہ ٹائم اس لیے چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر کیسز کیے جائیں, عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. کیسز ڈھونڈو, کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. اپنا انہوں نے ایک بددیانت دار الیکشن کمشنر بٹھایا ہوا ہے. کبھی کسی ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا
کہ وہ ایک آدمی 2.5 سال سے ہمارے خلاف فیصلے کر رہا ہے. ہم 8 دفعہ عدالت میں گئے ہیں اس کے فیصلوں کے خلاف, انہوں نے اوور ٹرن کر دیا, اس کے فیصلے رد کر دیے. ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کو لے کے گئے ہوئے ہیں, ہم نے اس کے اوپر کیسز کیے ہوئے ہیں, ہمارے کیسز نہیں سنے جا رہے ہیں اور وہ ہمارے اوپر کیسز پہ کیسز کیے جا رہے ہیں. اور صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرے اور ہماری پارٹی کو نقصان پہنچائے. ایک منٹ. اور میں جو اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا جو میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ اعظم سواتی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا میں نے اپنے ملک میں مارشل لاز میں ایسے حالات نہیں دیکھے جو اعظم سواتی سے ہو رہا ہے. اعظم سواتی کا قصور کیا تھا؟ اس نے ایک ٹویٹ کی جس نے اس نے جنرل باجوہ کو کہا کہ اس نے NRO 2 دیا پاکستان میں. یہ سارا پاکستان کو پتا ہے کہ اس نے NRO 2 دیا ہے, لیکن اس کے اوپر جو اس کو سزا ملی ہے, کون سے معاشرے کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے کہ ایک سینیٹر اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے سکتا؟ بھئی آپ کہہ دیں نہیں دیا, لیکن یہ تو نہیں کر سکتے آپ کو ننگا کر کے اس کو مارو, بچوں کے پوتوں پوتیوں کے سامنے اس کے اوپر ظلم تشدد کرو, اس کے بعد اس کو یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کی پھر بیوی کے اور بیٹی کے سامنے گندی کیسٹ بھیجو, اس کے بعد وہ اس کے اوپر کیسز کر دو, کوئی 30 کیسز کر دو. اس جو ہارٹ کا مریض ہے اس کو کوئٹہ بھیجا جائے ان حالات کے اندر, پھر اس کو اب سندھ پہنچا دیا ہے. اس کے گھر کے اوپر انہوں نے واردات کی ہے, ایک دم CDO کو پتہ چل گیا کہ اس نے کچھ اس کا گھر سیل کر دیا ہے. کون سی دنیا کے اندر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتی ہے؟ یہ ظلم کا نظام ہے, اس کی انتہا ہے. اس کے اوپر میں صرف ختم کرتا ہوں حضرت علی کا قول سے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن اس طرح کا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا.